بالله من الشيطان الرجيم قل هلم شهداءكم کہہ دیجئے لے آؤ اپنے گواہوں کو الذین یشہدون وہ لوگ جو گواہی دیں ان اللہ حرم ھذا یہ کہ اللہ نے اس چیز کو حرام کیا ہے فَإِن شَهِدُوا پس اگر وہ گواہی دے بھی دیں فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ تو آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دیں فرمایا کہ یہ چیزیں جو تم اپنے طور پر حرام کر لیتے ہو اس کے لیے کوئی گواہ لاؤ جو آ کر یہ بتائے کہ اللہ نے یہ حکم فلاں جگہ پر نازل کیا ہے یا فلاں پیغمبر نے اس کا حکم دیا ہے یا اس میں یہ ہمارے پاس دلیل ہے۔ لیکن اگر ایسا شخص آ کر گواہی دے بھی دے تو وہ کبھی سچا ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ پاک نے ان چیزوں کو حرام کیا ہی نہیں جن کو ان مشرکین نے اپنے طور پر حرام کر لیا ہے۔ فرمایا کہ آپ پھر ان کی گواہی کے ساتھ گواہی نہ دیں بلکہ آپ ان کی گواہی کے خلاف گواہی دیں اور یہ کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام نہیں کیا۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور نہ پیچھے چلیں ان لوگوں کی خواہشات کے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے۔ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ اور وہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر ٹھہراتے ہیں۔ میں یہ خواہش پرست لوگ جو اپنی مرضی سے اپنے اوپر چیزوں کو حلال و حرام کرتے ہیں اور اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، ان کی آپ پیچھے نہ لگیں، نہ ان کے راستے کو اختیار کریں، کیونکہ یہ لوگ تو آخرت میں دوبارہ کسی زندگی کے قائل ہی نہیں اور نہ ان کا اس بات پر ایمان ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، بلکہ یہ تو کہتے تھے وقال الذین کفروا هل ندلکم علی رجل ینبئکم انکم اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید، کہتے تمہیں ایک ایسا آدمی نہ دکھلائیں جو یہ کہتا ہے کہ جب تم مر کر ہڈیاں تمہاری خاک ہو جائیں گی اور جسم تمہارے مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے اس وقت پھر تم دوبارہ کھڑے کیے جاؤ۔ بڑی حیرت سے یہ بات کہتے۔ تو فرمایا ان کا تو آخرت پر عقیدہ نہیں، لیکن تمہارا اللہ کے کتاب پر اور آخرت پر عقیدہ ہے، ایمان ہے، اس لیے ان کے خواہشات کے پیچھے نہ چلو۔ اور یہ لوگ دوسروں کو اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں، حالانکہ کوئی مخلوق میں سے کوئی بھی شخص یا کوئی بھی چیز اللہ کے برابر نہیں ہو سکتی، نہ اس کی صفات میں اور نہ اس کی قدرت میں، نہ اس کے اختیارات میں اور نہ ہی اس کے حقوق میں۔ نہ کوئی انسان، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی جن، نہ کوئی دریا، نہ پہاڑ، نہ پتھر، نہ درخت، کوئی بھی چیز اللہ کے برابر نہیں ہو سکتی۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربكم علیکم
کہہ دیجئے آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں جو حرام کیا ہے تمہارے رب نے تم پر. اللہ تشرکوا بہ شیئا، یہ کہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرو. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور نہ قتل کرو اپنی اولادوں کو تنگ دستی کے ڈر سے. نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے. فرمایا کہ آؤ میں تم پر اللہ کی کتاب میں سے پڑھ کر سناؤں کہ اللہ نے کیا کیا چیزیں تم پر حرام کی ہیں. اور یہ 10 چیزیں ہیں جو دین اسلام کا خلاصہ ہے. ان 2 آیات میں اللہ تعالیٰ تفصیل سے یہ چیزیں بیان کر رہے ہیں. فرمایا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اس لیے کہ اللہ پاک نے مشرک پر جنت حرام کر دی ہے. اور فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ پاک شرک کو معاف نہیں کرے گا اور جس کو چاہے گا معاف کر دے گا. اور فرمایا کہ ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے. اور شرک یہ ہے کہ صفات میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں اور اس کی قدرت میں کسی دوسرے کو بھی شریک اور ساتھی سمجھنا. مثلا یہ کہنا کہ فلاں سرکار ہمیں، فلاں بزرگ ہمیں اولاد دیتا ہے، وہ ہماری بیماری دور کرتا ہے، وہ ہمیں رزق دیتا ہے اور وہ ہماری مشکلیں حل کرتا ہے، وہ ہمارا داتا ہے، وہ ہمارا مشکل کشا ہے. یہ سب باتیں شرک ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو سخت ناپسند کرتے ہیں. اور فرمایا وبالوالدین احسانا، اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا ہے. فرمایا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا. والدین کے ساتھ احسان کا مطلب یہ ہے کہ صرف ان کو ان کا حق نہ دیا جائے بلکہ حق سے بڑھ کر دیا جائے. اور اگر کبھی اولاد اور ماں باپ کی ضرورتوں کے درمیان ٹکراؤ پیدا ہو جائے تو پہلے ماں باپ کی ضرورت پوری کرو، بعد میں اولاد کی ضرورت پوری کرو. جیسا کہ غار والوں کے قصے میں اس شخص نے بیان کیا تھا کہ یا اللہ میں ساری رات دودھ کا برتن لے کر اپنے ماں باپ کے سرانے کھڑا رہا اور میں نے پہلے ان کو دودھ پلایا، بعد میں اپنے بچوں کو پلایا. بعض بدبخت ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں جی ہمارے اپنے بچے ہیں، ہم اپنے والدین کو کہاں سے کھلائیں. تو فرمایا کہ جیسے انہوں نے 28 یا 30 سال تک تمہاری ساری ضرورتیں پوری کی ہیں، چاہے ان کو جتنی بھی مشقت اٹھانی پڑی، اب ایسے ہی تم بھی ان کی ضروریات پوری کرو. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو جیل میں ڈال دیا. فرمایا جب تک یہ اپنے ماں باپ کا خرچہ نہ ادا کرے اس وقت تک اس کو جیل سے نہ نکالا جائے. گویا یہ ماں باپ کا حق ہے کہ اولاد ان کا خرچہ برداشت کرے. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، املاق کا معنی ہے انفاق. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک اہلیہ سے کہا
کہ املقی من مالک ما شئت، تم اپنے مال میں سے جو چاہو خرچ کرو. تو املاق کا معنی ہوگا کہ تم اپنے مالوں کے خرچ ہو جانے کے ڈر سے اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو. ایک تو وہ اپنی بچیوں کو اس لیے قتل کر دیتے تھے کہ بچی کا باپ ہونا اپنے لیے عار سمجھتے تھے، اور بعض بدبخت اپنے بیٹوں کو اس لیے مار ڈالتے کہ اس کو کھلائیں گے کہاں سے. جیسا کہ آج کل ہمارے ملکوں میں خاندانی منصوبہ بندی کے نام پر ابارشن کیے جاتے ہیں، حمل ضائع کیے جاتے ہیں، اور اولاد کو پیدا ہونے سے پہلے ہی قتل کر دیا جاتا ہے. یا بعض اوقات اگر کسی کے ہاں بیٹیاں زیادہ ہیں تو اسے پتہ چل جائے کہ میری بیگم کے پیٹ میں بیٹی ہے تو وہ اس کا حمل ضائع کروا دیتا ہے. یہ بھی قتل اولاد میں شامل ہے اور قتل نفس میں شامل ہے. فرمایا نحن نرزقکم و ایاہم، جب ہم نے تمہیں رزق عطا کیا اور تم اتنے بڑے ہو گئے اور پل پوس کے جوان ہو گئے اور شادی بھی کر لی اور صبح و شام کھا بھی رہے ہو اللہ کا دیا ہوا، تو ان کے بارے میں کیوں ڈرتے ہو؟ ان کی روزی بھی ہمارے ذمہ ہے. ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ کھانے کے لیے ایک منہ لے کر آتا ہے اور کمانے کے لیے دو ہاتھ لے کر آتا ہے. اس لیے پریشان نہ ہو. جیسے جیسے آبادی بڑھتی ہے زمین کے منہ اللہ نے کھول دیے ہیں اور زمین نے خزانے اگلنا شروع کر دیے ہیں. پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ فی ایکڑ گندم کی پیداوار کتنی کم تھی. آج کل جب آبادی بڑھ گئی ہے تو اللہ نے فی ایکڑ پیداوار کئی گنا زیادہ بڑھا دی. اور اسی طرح تمام کھانے پینے کی اشیاء اللہ نے وافر طریقے سے پیدا فرما دیں. انسانوں کی ضروریات کے مطابق چیزیں پیدا کرنا یہ اللہ کا کام ہے. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور بے حیائی کے قریب نہ جاؤ جو اس میں سے ظاہر ہوں اور جو چھپی ہوئی ہوں. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، اور اس جان کو قتل نہ کرو جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام کر دیا ہے. الا بالحق، مگر حق کے ساتھ. فاحش یا فحشاء ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو قباحت میں حد سے زیادہ بڑی ہوئی ہو، جیسے زنا یا لواطت یا پھر چوری، اور ہر برا کام جو حد سے بڑا ہوا ہو وہ فاحشہ کہلاتا ہے. فرمایا کہ کھلی بے حیائی سے بھی بچو، چھپی ہوئی بے حیائی سے بھی بچو. یہ اسی آیت کی طرح ہے جیسے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کھلے گناہوں سے بھی بچو، چھپے ہوئے گناہوں سے بھی بچو. اور انسان لوگوں سے تو حیا کرتا ہے مگر اللہ سے حیا نہیں کرتا، اور بے حیائی کے کام انسانوں کے سامنے تو نہیں کرتا، لیکن جب تنہائی میں اسے بے حیائی کا موقع ملتا ہے تو فوری طور پر اپنے اللہ سے کیے ہوئے سارے وعدے بھول کر وہ اس گناہ کی طرف راغب ہو جاتا ہے. اور فرمایا کہ انسانی جان محترم ہے، اس کو قتل نہ کرو سوائے حق کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کی جان 3 اسباب کے سوا اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا. ایک تو یہ کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو، اس کے بدلے میں اسے قتل کر دیا جائے. دوسرا یہ کہ شادی شدہ ہو اور اس نے زنا کیا ہو تو اس کو رجم کر دیا جائے. اور تیسرا یہ کہ مرتد ہو جائے، دین اسلام کو چھوڑ کر کافر ہو جائے تو پھر اس کو بھی قتل کرنے کا حکم ہے. اور 2 قسم کے اور لوگ بھی ہیں جنہیں قتل کرنے کا حکم ہے. ایک تو وہ کہ جو محارم ہیں، ڈاکو، چور، باغی. فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف. فرمایا وہ لوگ جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں،
لوگوں کے مال لوٹتے ہیں، لوگوں کی عزتیں لوٹتے ہیں، ان کو قتل کرو، اور ایک وہ شخص جو اپنی کسی محرم خاتون سے شادی کر لے، مثلا کوئی اپنی بھتیجی سے یا اپنی بھانجی سے یا اپنی خالہ اور پھوپھی سے شادی کر لے تو اس کو بھی قتل کرنے کا حکم ہے۔ ایک شخص جس نے اپنی محرم خاتون سے شادی کر لی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم دیا تھا۔ تو ایسی صورتیں قتل کی، یہ حق کے ساتھ قتل ہے، اس کے بغیر جتنے بھی قتل ہیں وہ ناحق قتل ہے۔ ذالکم وصاکم بہ، ان چیزوں کی اللہ وصیت کرتا ہے تم کو، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل کرو۔ تو میں یہ اللہ کی نصیحت ہے اور عقل سے کام لیتے ہوئے ان نصیحتوں پر عمل کرو۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اور نہ قریب جاؤ یتیم کے مال کے، إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مگر اس طریقے کے ساتھ جو بہترین ہو، حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے۔ فرمایا کہ یتیم کے مال کو برے ارادے سے ہاتھ نہ لگاؤ۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ باپ مر گیا اور اس کی اولاد اس کے بھائی کی کفالت میں چلی گئی یا ماموں کے پاس چلی گئی، اب وہ یتیموں کے مال کو بے دریغ خرچ کر رہا ہے اور ان کو اپنا مال سمجھ کر کھا رہا ہے۔ فرمایا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، فرمایا جو لوگ ظلم اور زیادتی کے ساتھ یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں یہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں اور عنقریب انہیں بھڑکتی ہوئی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو صحابہ نے جب یہ آیت سنی تو انہوں نے یتیموں کا کھانا الگ کر دیا۔ اب وہ بیچارے یا تو باسی کھانا کھاتے یا پھر ان کے لیے کھانا ہی نہ بچتا، تو اللہ نے فرمایا کہ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم انہیں اپنے ساتھ کھانے میں شامل کر لو تو کوئی حرج نہیں، وہ تمہارے بھائی ہیں، لیکن ان کے مال کو اس طریقے سے استعمال کرو کہ اسے کاروبار میں لگاؤ، اسے بڑھانے کی فکر کرو، اور ایسا کوئی کام نہ کرو جس سے ان کا مال تباہ و برباد ہو جائے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور پورا کرو پیمائش کو اور وزن کو انصاف کے ساتھ۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم نہیں تکلیف دیتے کسی جان کو مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ فرمایا ناپ اور تول پورا رکھو۔ بعض دکانداروں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کپڑا دیتے وقت تھوڑا سا اس کو کھینچ کر بظاہر میٹر پورا کر دیتے ہیں یا گز پورا کر دیتے ہیں، لیکن حقیقتاً وہ پھر جب اس کو چھوڑتے ہیں تو وہ سکڑ کر چھوٹا ہو جاتا ہے اور گاہک کو نقصان ہوتا ہے۔ فرمایا ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، فرمایا کہ ان مطففین کے لیے تباہی اور بربادی ہے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں اور جب ان کو دینے کا وقت آتا ہے تو اس میں بے ایمانی کرتے ہیں، کم دیتے ہیں۔ اس میں وہ ملازم بھی شامل ہیں جو تنخواہ تو پوری لیتے ہیں لیکن ڈیوٹی پوری نہیں کرتے، اور وہ مزدور بھی شامل ہیں جو اپنی مزدوری تو لے لیتا ہے لیکن کام پورا نہیں کرتا، اور وہ دکاندار بھی شامل ہے جو پیسے تو گاہک سے پورے لے لیتا ہے لیکن چیز اس کو 2 نمبر دیتا ہے یا پھر کم دیتا ہے۔ فرمایا کہ یہ سارے کام اللہ نے حرام کر دیے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اور جب تم بات کرو تو عدل کرو۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ معاملہ کسی قریبی رشتہ دار کا ہو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا،
اور اللہ کے وعدے کو پورا کرو۔ فرمایا کہ جب بات کرو تو عدل کی بات کرو، انصاف کی بات کرو۔ 3 صورتوں میں انسان لازمی طور پر عدل کرے۔ ایک تو یہ کہ جب فیصلہ کرے کسی 2 گروہوں کے درمیان، اور ایک یہ کہ جب وہ کوئی حکم دے، اور تیسرا یہ کہ جب وہ گواہی دے۔ فرمایا ان تینوں موقعوں پر عدل و انصاف سے کام لو، اور اگر تمہارا فیصلہ یا تمہاری گواہی کسی قریبی رشتہ دار کے بھی خلاف جاتی ہے تو جانے دو، اللہ کا عہد پورا کرو اور رشتہ دار کی پرواہ نہ کرو کہ وہ کیا کہیں گے۔ فرمایا اللہ کا حق اولا ہے اور فائق ہے۔ ذالکم وصاکم بہ، یہ وہ چیزیں ہیں جن کی اللہ نے تمہیں نصیحت کی ہے۔ لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تذکر کا معنی یاد دلانا بھی ہے، اور نصیحت کرنا بھی ہے، اور نصیحت حاصل کرنا بھی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو۔ ترجمہ ایک بات دو، قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ، کہہ دیجئے لے آؤ اپنے گواہوں کو، الَّذِينَ يَشْهَدُونَ، وہ لوگ جو گواہی دیں، ان اللہ حرم ھذا، کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے۔ فَإِن شَهِدُوا، پس اگر وہ گواہی دے دیں، فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، تو آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دیں۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ، اور آپ ان لوگوں کی خواہش کے پیچھے نہ چلیں، کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، والذین لا یؤمنون بالآخرۃ، اور وہ لوگ جو نہیں ایمان لاتے آخرت پر، وہم بربہم یعدلون، اور وہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر ٹھہراتے ہیں۔ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، کہہ دیجئے آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، یہ کہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور اپنی اولادوں کو تنگ دستی کے خوف سے قتل نہ کرو۔ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے۔ ولا تقربوا الفواحش، اور کسی بے حیائی کے نزدیک نہ جاؤ۔ ما ظہر منہا وما بطن، جو اس میں سے کھلی ہو اور جو چھپی ہوئی ہو۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ، اور نہ قتل کرو اس جان کو جسے اللہ نے حرام کیا ہے۔ الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ ذالکم وصاکم بہ، یہ چیزیں ہیں جن کی اللہ نے نصیحت کی ہے تم کو۔ لعلکم تعقلون،
تاکہ تم عقل سے کام لو ولا تقربوا مال الیتیم اور نہ قریب جاؤ یتیم کے مال کے الا باللتی ہی احسن مگر اس طریقے کے ساتھ جو بہت اچھا ہو حتی یبلغ اشدہ یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ اور پیمائش اور وزن کو انصاف کے ساتھ پورا کرو لا نکلف نفسا الا وسعها ہم نہیں تکلیف دیتے کسی جان کو مگر اس کی طاقت کے مطابق وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا اور جب تم بات کرو تو عدل سے کام لو وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ اگرچہ قریبی رشتہ دار ہو وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا اور اللہ کے وعدے کو پورا کرو ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ یہ چیزیں ہیں جن کی وصیت کی ہے اللہ نے تم کو لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ